الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. اس دنیا کا نظام، اس دنیا کے بنانے والے نے ایسا رکھا ہے اور ایسا طے کر دیا ہے کہ کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے اس مقصد کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ قربانی دینی ہی پڑتی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑتی. یہ بالکل اس دنیا کا ایک اٹل قانون. اپنی روزی کمانے کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کی پرورش کے لیے ہر انسان کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. لفظ قربانی خاص طور پر جب ان دنوں میں بولا جاتا ہے تو صرف جانور کی قربانی ذہن میں آتی ہے. اور قربانی، اس قربانی کا جو اصل مقصد ہے اس کی طرف ذہن اکثر نہیں جاتا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرما دیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. عشرہ ذی الحج میں، ذی الحج کے ان 10 دنوں میں خاص طور پر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں ہماری تربیت کا ایک عجیب انداز اللہ نے اختیار کیا. اگر اس پر غور کر کے کرتے ہوئے
ان دنوں والے اعمال کیے جائیں گے تو ان کا اصل فائدہ حاصل ہوگا. ہم جانتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دینے جا رہے تھے، قربانیاں تو وہ مسلسل دیتے چلے آ رہے تھے، ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، نکالے گئے. وہ تو مسلسل قربانیاں کی پوری تاریخ اپنے عمل سے رقم کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. سب سے بڑی قربانی جس کو خود اللہ نے إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ کہہ کر اس قربانی کی غیر معمولی نوعیت کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب، بڑی حکمتوں کے تحت ہمارے دلوں میں بھی قربانی کے جذبات پیدا کرنے اور تازہ کرنے کے لیے ایک الگ طرز اختیار کیا. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ اسماعیل کو ذبح نہیں ہونا. اللہ کو پہلے سے معلوم تھا جو کچھ بعد میں ہوا کہ اسماعیل کی جگہ پر دمبا ذبح ہوگا. مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کو تھوڑی دیر کے لیے اور روک رکھا. اور ابراہیم علیہ السلام کو اس اشارے کو اپنی سمجھ کے مطابق اس پر عمل کرنے کے لیے موقع دیا. خواب میں جو انہوں نے دیکھا تھا، جس کا مطلب وہ یہ سمجھے کہ مجھے اسماعیل کو ذبح کرنا ہے، تو جس وقت انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا تھا انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے دیکھا ہے کہ میں اسماعیل تم کو ذبح کر رہا ہوں، اسی وقت اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دیتے، کہہ دیتے کہ نہیں ابراہیم، یہ خواب جو میں نے تم کو دکھایا تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اسماعیل کو ذبح نہیں ہونا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خیال کے مطابق بیٹے کو
قربان گاہ کی طرف لے جانے کا موقع دیا. بیٹا جا رہا ہے ذبح ہونے کے لیے، باپ لے جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ابھی خاموش ہے. یہاں تک کہ وہ مخصوص جگہ پہنچ گئے جس کو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا. پہنچ بھی گئے اور اسماعیل کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا بھی دیا. فلما اسلم وتلہ للجبین، الٹا لٹایا پیشانی کے بل. جانور کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل نہیں لٹایا جاتا، گردن کے بل لٹایا جاتا. لیکن روایات کے مطابق اسماعیل علیہ السلام ہی نے کہا کہ ابا مجھے سیدھا مت لٹائیے. اللہ اکبر. یہاں تک ہونے دیا اللہ نے. اور چھری چلانے بھی دی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اور اس وقت اللہ نے ایک دمبا بھیجا. اگر وہ روایات صحیح ہیں جن میں بتایا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے، اس لیے کہ آپ جب مجھے تڑپتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کی چھری رک نہ جائے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر نہ ہو جائے. تو ابراہیم علیہ السلام تو اپنی دانش میں پوری چھری چلا چکے تھے اور خون نکلتا ہوا ان کو محسوس بھی ہوا تھا. لیکن جب انہوں نے اپنی پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل تو سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں اور ذبح جو ہوا ہے وہ دمبا ہوا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اب اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے تھے کہ حدیث کی کتابوں میں، قرآن کی آیات میں یہ واقعہ بیان کر دیا جاتا، جیسے پچھلے نبیوں کے واقعات بیان ہوئے، ان کی قربانیوں کے واقعات بیان ہوئے. لیکن آپ ذرا سا غور کرو عزیزو، اس واقعے کو صرف بیان نہیں کیا گیا، پہ ہر سال اس واقعے کی ایک عملی یاد کا موقع ہم کو دے دیا گیا. یعنی قربانیاں تو اور نبیوں نے بھی دی تھیں، ان کے ساتھ کے ایمان والوں نے بھی دی تھی،
مگر یہ عجیب و غریب انداز اللہ نے اختیار کیا. ایک ایسا موقع دے دیا, ایک ایسا حکم دے دیا, ایک ایسا طریقہ رائج کر دیا کہ ایک حد تک اس واقعے کی نقل کرنے کا موقع ہم کو دے دیا, اور یہ بھی بتا دیا کہ جانوروں کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچے گا, وہ تو تم کو مبارک ہو. اللہ کو جو چیز پہنچے گی وہ اس قربانی کے ذریعے جو دلی جذبات بنائے جانا مقصود ہیں, وہ دلی جذبہ تمہارے اندر کتنا بنا, کتنا تازہ ہوا, یہ پہنچے گا اللہ کو. کیا تمہارے اندر بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے فیشن کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوا؟ اپنی نیند کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوا؟ کیا تم اس دنیا میں کامیابی کے راز کو سمجھے؟ کیا تم سمجھے کہ تمناؤں سے خالی کام نہیں چلے گا؟ تمہیں کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑے گا. کسان بہت کچھ کھوتا ہے تب کچھ پاتا ہے. مزدور بہت کچھ کھوتا ہے تب کچھ پاتا ہے. ماں باپ بہت قربانیاں دیتے ہیں تب اولاد پلتی ہے. ایک وہ شخص جس کو علم اور سمجھ اتنی حاصل ہو گئی ہو کہ وہ ہم جیسے عام لوگوں کی رہنمائی کر سکے, اس کو بھی اس علم اور سمجھ کے حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. راتوں کی نیند قربان کیے بغیر آج تک کسی کو علم اور سمجھ حاصل نہیں. من طلب العلا سہر اللیالی. ایک میسج ہے, ایک سبق ہے. اس سبق کو لیے بغیر لاکھوں کروڑوں جانور قربان ہو رہے ہیں. مجھے تو واقعی ڈر ہے. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, کوئی یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. ایک اندیشہ ظاہر کر رہا ہوں. مجھے ڈر ہے کہ یہ جانور روز محشر یہ شکایت نہ پیش کر دیں اپنے رب کے سامنے کہ رب, ہم نے اپنی گردنیں تو اس لیے قربان کی تھیں کہ ہمیں ذبح کرنے والوں کو ابراہیمی ایمان ملے, اسماعیلی حوصلہ ملے, جذبہ قربانی ملے, فنائیت ملے. ہماری جانیں چلی گئیں, لوگوں نے بڑے مزے لے کر ہمارا گوشت کھایا, لیکن آپ خود دیکھیے ان میں سے یہ جو کھربوں بندے روز محشر کھڑے ہیں جنہوں نے ہم کو ذبح کیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے میں سے کسی کے اندر ہماری جانیں ہر سال قربان کرنے کے نتیجے میں کچھ تقویٰ بڑھا, ان کا کچھ توکل بڑھا, کچھ زندگی میں تبدیلی آئی.
ورنہ ہماری جانیں انہوں نے کیوں لی؟ روز محشر انصاف کا دن ہے، اور وہ انصاف جانوروں کے ساتھ بھی ہوگا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک بکرے نے دوسرے بکرے کو اگر مارا ہوگا ایک جانور نے دوسرے جانور کی سینگ توڑ دی ہوگی تو روز محشر قیامت کے دن اس دونوں کو زندہ اٹھایا جائے گا، ان کو بھی اٹھایا جائے گا، اور جس کی سینگ ٹوٹی ہے، جس کو چوٹ ماری گئی ہے، زخمی کیا گیا ہے، اس جانور کو اللہ کے دربار میں اپنا مقدمہ دائر کرنے اور اپنی شکایت پیش کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا، اور پھر روز محشر اس جانور کو بلایا جائے گا جس نے مارا تھا، جس نے تکلیف پہنچائی تھی، اور پھر اس جانور سے کہا جائے گا کہ بدلہ لو تم، جو تکلیف اس نے تم کو پہنچائی تھی وہی تکلیف تم اس کو پہنچاؤ، اور وہ جب پہنچا دے گا حساب ہو جائے گا برابر، تو دونوں کو ختم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ جس روز ایک جانور کو اس طرح انصاف دلایا جائے گا، میرا طالب علمانہ ذوق کہیے یا حقیر سے سمجھ کہیے، مجھے اس بات کا واقعی شدید ڈر ہے کہ یہ جانور شکایت کریں گے کہ ہم کو کیوں مارا ان لوگوں نے؟ بریانی کھانے کے لیے؟ مزے اڑانے کے لیے؟ ان میں سے اللہ آپ چھانٹ لیجئے، قربانی کے نتیجے میں جن کے اندر اپنے آپ کو مٹا دینے کا جذبہ بڑھ گیا ہو، گناہوں کو چھوڑ دینے کا جذبہ بڑھ گیا ہو، ابراہیمی اور محمدی راستے پر چلنے کا ارادہ بڑھ گیا ہو، زندگی میں اچھی تبدیلی آ گئی ہو، ہم خوش ہیں کہ ہماری جانیں ان کے لیے قربان ہوئی، ہم اپنے کو خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ لیکن جن کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، جو پہلے بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے بعد میں بھی نہیں پڑھتے، جو پہلے بھی نماز ہی نہیں پڑھتے تھے وہ بعد میں بھی نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ ان سے تو آپ کو بدلہ لینا چاہیے۔ ہم بھی آپ کے مخلوق ہیں، اور ہر چونٹی کا بھی حق ہوتا ہے۔ کاش کے سنجیدگی کے ساتھ اس پر ہر شخص غور کرے، ہر شخص غور کرے۔ قربانی کا صحیح جذبہ دل میں پیدا ہو، اس کے لیے یہاں تک اشارے اور رہنمائی کی گئی کہ سیدھے بازار سے جانور لا کر ذبح مت کر دو، بلکہ پہلے جانور کو کافی دن پہلے سے لاؤ اور پالو، اس کو کھلاؤ پلاؤ ٹہلاؤ، تاکہ تمہارے دل میں اس سے ایک انس پیدا ہو جائے۔ گھر میں جو جانور پلا ہوتا ہے اس سے بہت خاص محبت ہو جاتی۔ مجھے خوب یاد ہے میرے بچپن میں
ایک بکرا بہت مہینوں پہلے یا لایا گیا بچہ، اور چونکہ میرے مزاج میں لڑکوں سے دوستی بالکل نہیں تھی، بالکل نہیں تھی. میری والدین نے مجھے کوٹ کوٹ کے میرے دل میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ 99.9% لڑکے دوستی کے لائق نہیں، یہ تم کو بگاڑ دیں گے. تو میرے مزاج میں تنہائی پسندی آ گئی تھی، اور میں چونکہ سب سے چھوٹا تھا گھر میں، تو وہ بیسٹ فرینڈ تھا وہ بکرا. میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا، دودھ پلاتا تھا، گود میں کھلاتا تھا، یہاں تک کہ وہ میرے پاس بستر میں لیٹ کر سوتا تھا. اور سردی کے موسم میں، اور وہ بھی لکھنؤ کی سردی، اس میں لکھنؤ کی لحاف میں اس کو خوب چمٹا کر میں سلاتا تھا. اور وہ بہت سے انسانوں سے زیادہ سمجھدار شاید ہو گیا تھا کہ اس نے میری یاد کے مطابق کبھی بھی بستر میں یا گھر میں گندگی نہیں کی، کبھی نہیں. اور اس لیے جس دن وہ ذبح ہوا ہے، قربان ہوا ہے، تو وہ تو چند منٹ میں چلا گیا دنیا سے، سکون مل گیا، لیکن میں دن بھر روتا رہا، بہت رویا. بڑا اہتمام کرنا پڑا ہمارے خاندان کی مستورات کو میری تعزیت کرنے میں، مجھے تسلی دینے. اور یہ ہمارے والد صاحب کا اکثر معمول تھا کہ پہلے سے وہ بہت پہلے سے لاتے تھے تاکہ سب گھر والے بے حد مانوس ہو جائیں، تاکہ کچھ تھوڑا سا صدمہ ہو اس کی جدائیگی کا. ورنہ واقعی مجھے اندیشہ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے پاس اس کی کوئی دلیل تو نہیں ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن کروڑوں جانور اپنے ذبح کرنے والوں کے خلاف اللہ سے شکایت ضرور کریں. یہ اعمال جو ان دنوں میں کرائے گئے، ان کی خاصیت یہ ہے کہ کچھ عمل ہم سے دہرانے کو کہا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر دریا میں ڈال دیا تھا. اس کی یاد کے لیے اللہ نے انسانیت کی ماؤں کو نہیں کہا کہ تم اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالو. لیکن یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے امت محمدیہ کے ساتھ اور خاندان ابراہیمی کے ساتھ. جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے تھے تو شیطان نے راستے میں روکا. بہت ہی مخلص دوست کے لہجے میں، کہ ابراہیم ایک خواب ہی تو دیکھا ہے تم نے، یہ کیا کر رہے ہو آپ؟
یہ خواب کی بنیاد پر اکلوتا اتنا پیارا بیٹا نوجوان اس کو ذبح کرنے جا رہا. ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کوئی خانقاہ نعمانیہ کا بیان نہیں کیا، بلکہ اٹھایا پتھر اور مارنا شروع کیا. بھاگ گیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ مرد تو ذرا سخت مزاج ہوتا ہے، ماں کو سمجھاؤں. تو پہنچا حضرت ہاجرہ کے پاس اور ان سے بھی کہا کہ ان بڑے میاں کا کچھ دماغ چل گیا ہے، آپ تو کم سے کم ماں ہو، روکو سمجھاؤ ان کو، ہوا کیا؟ ارمانو بھلا بیٹا اس کو ذبح کرنے جا رہے. لاکھوں سلام ہو حضرت ہاجرہ. حضرت ہاجرہ نے بھی ٹھیک وہی کیا، وہ مارے، اٹھائے پتھر برسا دیا. کتنا شاندار منظر لگا اللہ کو وہ کہ اللہ نے کہا کہ یہ واقعہ تو میں اس کی یاد مٹنے نہیں دوں گا، میں ہر سال لاکھوں حاجیوں کو بلا کر ٹھیک اس جگہ پر کنکریاں مرواؤں گا. یہ بالکل نرالا طریقہ ہے ان قربانیوں کی یاد قائم رکھنے کا اور ان کے ذریعے کچھ تربیت دینے کا. عجیب طریقہ ہے. تاریخ میں حدیث میں واقعہ بیان ہو گیا ہوتا، جیسے بہت سے واقعات بیان ہوں، اور کہہ دیا گیا ہوتا کہ فاعتبروا یا اولی الابصار، سبق لو، سبق سیکھو. لیکن نہیں. اب وہاں بھی جو 3 دن کنکریاں ماری جاتی ہیں تو اس میں بہت سے اللہ کے بندے اور بندیاں یقیناً ایسے ہوتے ہیں جو سیکھ کر جاتے ہیں، تربیت لے کر جاتے ہیں، حج کے ایک ایک عمل اور اس کی حکمت اور پیغام کو گہرائی سے سمجھ کر جاتے ہیں. ان کے دل وہاں حاضر رہتے ہیں، اور وہ جب یہ دعا پڑھ کے کنکریاں مارتے ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر رضا للرحمن و رغم للشیطان، تو وہ ان کے دل کے اندر ایک زبردست جذبہ جاگتا ہے کہ اس شیطان کا کہنا اب نہیں مانیں گے. ایک اعلان جنگ ہوتا ہے شیطان سے، اتخذوہ عدوا. اور پھر وہ آئندہ زندگی میں پہلے سے زیادہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے لگتے ہیں، زندگی بدل جاتی ہے، تقوی آ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے تقوی. اس کے برعکس اللہ نہ کرے ان کنکریاں مارنے والوں میں ایسے بھی ہوتے ہوں گے، یہ کچھ خبر نہیں. جن کی دل کے جذبات کچھ خبر نہیں ان کو، اور وہ 7 کنکریاں نہیں، ہو سکتا ہے 70 مار دیتے ہوں. اور ہم نے تو پٹھانوں کو ماں بہن کی گالیاں بکتے ہوئے بھی سنا، اور کنکریاں نہیں، چپل جوتے جو ہاتھ مارا ہے. اور وہ بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر بھیڑ کی وجہ سے آپ پیچھے سے مار رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بھتیجے کے سر پر لگ رہا ہو، اور اگر وہ دوسرے تیسرے دن کی رمی ہے تو وہ منڈے سر پر لگ رہا ہے. کیا جہالت ہے. ایک ماں حضرت ہاجرہ جب ان کے شوہر حضرت ابراہیم
اللہ کے حکم پر ان کو اچانک چھوڑ کے چلے گئے. اور کہاں چھوڑ کے چلے گئے؟ ایک انسان نہیں تھا سینکڑوں میل کے فاصلے میں، کوئی آبادی نہیں، گھر جھونپڑی تو دور کی بات ہے، ایک انسان بھی نہیں تھا. اکیلی ماں اور دودھ پیتا بچہ. اب وہ ماں بیچاری بچے کو سلاتی تھی. جہی بچہ سوتا تھا، نیچے وادی میں دو پہاڑ، ایک اس طرف ایک اس طرف، بیچ میں وادی. تو وہ دوڑ کے ایک پہاڑ پہ چڑھتی تھی بیچاری، تاکہ اوپر سے وہ دیکھ سکے دور دور تک، حد نظر تک کوئی قافلہ آ رہا ہے، کوئی گزر رہے ہیں لوگ، کوئی بستی دکھائی پڑے، کچھ روشنی کی کرن دکھائی پڑے، کہیں پہ چولہا جلتا ہوا دکھائی پڑے تو کچھ جان میں جان آئے. جب کچھ نہیں دکھائی پڑتا تھا بیچاری اتر کے آتی تھی. اب بچے کو کی یاد آ گئی کہ بچہ بھوکا ہو گیا ہوگا، اٹھ گیا ہوگا. پھر بچے کو سنبھالا، سلایا. جب بچے کو پھر آنکھ لگ گئی تو پھر دوسرے پہاڑ پہ چڑھی. ہو سکتا تھا کہ یہ واقعہ بھی دوسرے واقعات کی طرح قرآن میں بیان کر دیا جاتا، حدیث میں تفسیر آ جاتی، مگر یہ ہے اللہ کے پسندیدگی کی عجیب غریب نشانی. اللہ نے کہا کہ تو میں اس یاد کو مٹنے نہیں دوں گا، اس یاد کو تو میں ایسے قائم رکھوں گا کہ جو عمرہ یا حج کرنے کے لیے آئے گا، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، کوئی ہو، اس کو دونوں پہاڑوں پر چڑھنا پڑے گا، درمیان میں دوڑنا پڑے گا. صرف اس بندی کی اس ادا کو یاد رکھنے اور اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندی کے ایمان کا کوئی ذرہ پیدا کرنے کے مقصد سے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سب قربان ہیں. تو قربانیوں کی ایک پوری داستان ہے خاندان ابراہیمی کی، لیکن ہمیں وہ سب قربانیاں یاد نہیں ہیں، ایک قربانی یاد ہے. کیوں؟ اس کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس قربانی کے نتیجے میں حج کے اعمال، منی، عرفات، مزدلفہ، یہ سب کیا ہے؟ سب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی عاشقانہ، مجنونانہ بھاگ دوڑ کا ریپلیکا ہے. یعنی بالکل عجیب انداز سے اللہ نے اس ایکشن کو محفوظ کر کے ہر شخص کو اس کو ریپلے کرنے کا موقع دے دیا. یہ وہ خود کسی حد تک مزہ چکھے، خود اس تجربے سے گزرے. اسی لیے پہلے زمانے میں حج کرنے کے لیے جو لوگ جاتے تھے وہ مہینوں بلکہ سالوں اپنے دل کی دنیا پہلے بدلتے تھے. زبردست تیاری روحانی ہوتی تھی، اور پھر پانی کے جہاز سے سفر ہوتا تھا. وہاں پہنچنے میں 10 دن، 11 دن، 12 دن، کبھی کبھی 1 مہینہ لگتا تھا. سمندر میں طوفان آ گیا تو جہاز الٹے رخ پر چلنے لگتا تھا. بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں،
کوئی موٹر انجن سے تو جہاز چلتے نہیں تھے، تو اب ہوا کا رخ الٹا ہو گیا، اب بیچ سمندر میں رک بھی نہیں سکتے، تو بالکل الٹے رخ پر 6-7 دن تک جہاز چلا جا رہا ہے۔ اب وہ جو راستے کا موقع ہوتا تھا، راستے میں حجاج کے خوب رونے دھونے کا، ذکر کا، تسبیحات کا، نمازوں کا، نفلوں کا، تلاوت کا، اور حج کو سیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ پورے راستے بیانات ہوتے تھے، ایک عجیب روحانی غسل بالکل وہاں پہنچنے سے پہلے بالکل ہو جاتا تھا۔ اور کیا حج ہوتا تھا اس وقت! اب تو اللہ اللہ، ٹکٹ پاسپورٹ لیا آدمی، ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا، جہاز میں بیٹھا ہے، سامنے ٹی وی اسکرین لگا ہے، حاجی صاحب فلم دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ حاجی صاحب کیا کریں گے حج وہاں جا کر، جو راستے میں فلم اور پکچر دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ حسرت رہ گئی کہ پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، یہ حسرت رہ گئی کہ پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش آ پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ آخری بات، یہ دن رمضان کی طرح کے دن چل رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور کے یہ الفاظ کہ سال کے کسی بھی مہینے اور ہفتے میں نیک اعمال اللہ کو اس قدر پسند نہیں ہیں، اتنی اونچی ان کی قیمت نہیں لگتی جتنے یہ 10 ذی الحجہ کے دنوں میں لگتے۔ رمضان میں تو یہ ایک حساب بتایا گیا کہ نفل کا ثواب ملے گا فرض کے برابر، اور فرض کا حساب ملے گا 70 فرضوں کے برابر، لیکن یہاں تو حساب بھی نہیں بتایا، اشارہ کافی ہے۔ اس لیے میری بہت محبت بھری گزارش ہے، بڑی امید کے ساتھ، کم سے کم یہاں کے اکثر اساتذہ اور طلباء جہاں تک ہو سکے ان دنوں کے روزے کا اہتمام کریں۔ جو حضرات، جو لوگ بھی ابھی تہجد کے پابند نہیں ہیں، وہ ان دنوں میں ضرور تہجد پڑھیں، ذکر، تلاوت، دوسرے نیک کام اس نیت کے ساتھ بڑھا دیں کہ ان دنوں کے اندر ان اعمال کا جو اللہ مجھے اجر عطا فرمائیں گے نسبت ابراہیمی کی وجہ سے، وہ میرے پورے سال کے گناہوں کو معاف کرا دے، پورے سال کی کوتاہیوں کو معاف کرا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دنوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی عمل ہم کریں، ہمارے گھر والے کریں، تو وہ جو اس کی اسپرٹ ہے ان اعمال کی، اس کا جو پیغام ہے، کچھ سے کچھ اس کا تاثر ہمارے دلوں پر پڑے کہ ہم علم کے لیے قربانی کو بڑھائیں، نیک بننے کے لیے اپنی قربانی اور توجہ کو بڑھائیں۔ اچھی امید کے ساتھ
اس دعا پر اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں اور راتوں کی خاص قدر کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.